امام کربلائے مولا پنڈ رحیم شاہ میں موجود زریجات اور زیارات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ زری پاک امام حسین علیہ السلام و مولا غازی عباس۔ اس ایمان افروز مقام کا جو مرکزی مقام زری مبارک مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس شہنشاہ وفا ہے، اور اس مقام کا سب سے بڑا شفا خانہ اور روحانی مرکز ہے۔ اس میں ایک ایسی روحانیت ہے کہ جو کوئی بھی اس کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ جو کوئی کربلا نہیں جا سکتا وہ یہاں آ کر مولا کی زیارت کر سکتا ہے۔ اس موجودہ عمارت کے نقشے کی ابتدا 2006 میں کی گئی۔ اس مقام کی جو سب سے بڑی اور خاص فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں زری مبارک کے گنبدوں کے عین مرکز میں اصل خاک شفا جو کہ مظلوم کربلا شہنشاہ پاک علیہ السلام کی زیر زمین مرکز منورہ سے لائی گئی تھی۔ دونوں زری پاک کے گرد ایک وسیع برآمدہ اور چاروں طرف وسیع سین ہے۔ اس سین کی ایک جانب سینڈ سٹون سرخ رنگ کا لگا ہوا ہے اور کربلا کی زمین کے رنگ کی نسبت سے بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زری پاک کے اندر اور برآمدے میں شیشہ کاری کا انتہائی دیدہ زیب کام کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر سورہ دار بڑی ہی مہارت سے کنندہ کی گئی ہے جو کہ معصومین علیہ السلام کی سخاوت اور ریاضت کی خاموش مبلغ ہے۔ اسی طرح جناب غازی عباس علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے اندر بھی انتہائی خوبصورتی سے شیشہ کاری کی گئی ہے۔ دونوں زری مبارک کے گرد دیواروں میں معصومین علیہ السلام کی زیارات مقدسہ نصب کی گئی ہیں جو کہ شیشہ بند ہیں۔ جناب امام علی علیہ السلام۔ نمبر 2، جناب مولا مظلوم کربلا علیہ السلام۔ نمبر 3، جناب سرکار وفا علیہ السلام۔ نمبر 4، جناب سیدہ مخدومہ عالیہ سین صلوات اللہ علیہ۔ نمبر 5، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ نمبر 6، جناب امام محمد تقی علیہ السلام۔ نمبر 7، جناب مولا امام علی رضا علیہ السلام۔ نمبر 8، جناب مولا حسن عسکری علیہ السلام۔ نمبر 9، مسجد جمکران۔ نمبر 10، زیارت سیدہ معصومہ کم صلوات اللہ علیہ۔ نمبر 11، سیدہ معصومہ بنت مولا مظلوم کربلا علیہ السلام۔ نمبر 12، جناب سخی لال شہباز قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں زری جات کے درمیان ایک بہت ہی بلند مینار کے اوپر علم مولا غازی عباس علیہ السلام نصب کیا گیا ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ اور ضمانت ہے۔ مولا شہزادہ قاسم علیہ السلام کی زیارت گاہ بھی بنائی گئی ہے۔ نور محل یہ قدرے بڑا کمرہ ہے۔ اس کو کئی مواقع پر مختلف زیارات کے لیے رکھنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آج کل اس میں راس الشہداء کی زیارت موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بعد از رہائی سر شہداء کربلا رکھے گئے تھے۔ یہ زری امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی سرکار کے ساتھ ملحق ہے۔ اس کے گرد ایک بہترین قسم کا لوہے کا جنگلہ لگایا گیا ہے۔ اس جنگلے کے ہر حصہ کے اوپر ایک شیر کا نشان لگایا گیا ہے جو ابو الحارث کی یاد تازہ کرتا ہے، اور اسماء معصومین علیہ السلام بصورت اعداد لکھے گئے ہیں۔ مسجد شاہ زمن۔ زیارات مقدسہ کے شمال مغربی کونا میں مسجد پاک منسوب بوارث زمانہ علیہ السلام بنائی گئی ہے۔ مسجد سر تپا عشق جناب شہنشاہ معظم علیہ السلام میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے محراب میں فن شیشہ کاری سے جناب امام زمانہ علیہ السلام کے 12 القابات بڑی خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں۔ مسجد مولا سجاد علیہ السلام۔
مسجد شاہ زمن کے بالکل بائیں طرف مسجد مولا سجاد علیہ السلام تعمیر کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وقت رہائی مولا زین العابدین علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، اور اس مسجد میں 16 سرہائے اقدس بھی رکھے گئے۔ دونوں مساجد کے مغرب کی طرف ایک وسیع و عریض لنگر خانہ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں محرم، چہلم اور 28 رجب کے بڑے اجتماعات میں لنگر پکایا جاتا ہے، اور مظلوم کربلا علیہ السلام کے مہمانوں کی خاطرداری کی جاتی ہے۔ گورستان مسافراں شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوبی سمت میں ایک انتہائی قدیمی اور وسیع و عریض قبرستان ہے، جو کہ گورستان مسافراں کہلاتا ہے، یعنی مسافروں کا قبرستان۔ اس میں بہت سی نامعلوم قبور ہیں، لیکن اس مقام کی اصل زینت وہ نورانی ہستیاں ہیں جنہوں نے خود تو ظلم و جبر کی سیاہ رات میں زندگی بسر کی، لیکن اس وقت میں اور آج بھی ہر اس مقام پر جہاں آپ تشریف لے گئے ہدایت کے نور جلا دیے۔ اس مقام کی یادگار کو درویش نے پاکستان کے غریب عوام تک پہنچایا، جو کہ انتہائی ممکنہ حد تک اصل کی شبیہ ہے۔ اس جگہ بھی ان نامعلوم افراد کی کمی ان فقراء نے پوری کر دی جو کئی سال پہلے اس جگہ دفن ہوئے اور آج اس مقام کی نشاندہی کے لیے معاون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پنڈ رحیم شاہ گاؤں کی بنیاد رکھی گئی تھی تو لوگ دور دراز سے سفر کر کے مظلوم کربلا کی یاد منانے کے لیے پنڈ رحیم شاہ آتے تھے۔ اگر کسی مسافر کی موت ہو جاتی تھی تو اس کے قبیلے والے اس مسافر کا میت اسی جگہ دفن کر کے چلے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ جو مقدس زرعی جات یہاں تعمیر ہیں: نمبر 1، حضرت بی بی ملکہ حبش جناب فضہ سلام اللہ علیہا۔ نمبر 2، جناب عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام۔ نمبر 3، جناب بلال حبشی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، جناب عبداللہ بن جعفر صادق علیہ السلام امام زادہ۔ نمبر 5، جناب بی بی سیدہ بیمار مدینہ صلوات اللہ علیہ۔ نمبر 6، جناب سیدہ اسماء بنت امیس علیہ السلام۔ نمبر 7، جناب سیدہ حمیدہ بنت مسلم علیہ السلام۔ نمبر 8، جناب سیدہ رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام۔ نمبر 9، جناب سیدہ ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام۔ نمبر 10، جناب سیدہ ام سلمہ صلوات اللہ علیہ زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 11، جناب سیدہ ام حبیبہ صلوات اللہ علیہ زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 12، جناب عبداللہ ابن امام زین العابدین علیہ السلام امام زادہ۔ نمبر 13، جناب عبداللہ بن مکتوم علیہ السلام۔ نمبر 14، مقداد بن اسود الکندی علیہ السلام۔ نمبر 15، میمونہ بنت امام حسن علیہ السلام۔ بیت الحزن، بی بی مخدومہ کونین علیہ السلام کے لیے مدینہ کے باہر مولا علی سرکار علیہ السلام نے ایک الگ کمرہ بنوایا تھا، جہاں جا کر بی بی پاک اپنے بابا کی یاد میں گریہ کرتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے گرا دیا تھا۔ کربلا مولا ثانی میں اسی نسبت سے گورستان مسافراں کے ایک کونے میں ایک کمرہ بیت الحزن کی شبیہ تعمیر کیا گیا ہے، جہاں وقتاً فوقتاً کچھ معجزات رونما ہوتے رہتے ہیں۔